jag som mina bröder och systrar och alla som ser på. Idag så har vi med en speciell gäst och i en vlogg. Så selvfølgelig, vår ting er å gjøre podcast. Så jeg tok med en gjest i Makka. Så æresvekker onkel Aslam. Onkel آپ اپنا تھوڑا سا kort introduction دے سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا بے حد اور بے پایہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ اس وقت ہم مکہ پاک میں موجود ہیں، بیت اللہ کے سائے میں. میرا نام حافظ محمد اسلم حق ہے اور میں یہ حج اور عمرے کے سلسلے میں جو ہے اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بیٹا بیٹیوں کو، بہن بھائیوں کو، متعلقین وابستگان کو جو ہے ان کی ہیلپ کرتا ہوں میں، اور یعنی ان کو حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، اور ان بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک کرج پیدا کرنے کے لیے، دین کی رغبت پیدا کرنے کے لیے ہماری ٹیم پوری یہ محنت کر رہی ہے. انکل تو ہم ابھی مکہ میں ہیں، تو مکہ میں لوگ آتے عمرہ کرن حج کرنے کے لیے، تو عمرہ کے فرائض کون سے ہیں؟ جی، عمرے کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو منی حج کہا جاتا ہے، اور عمرہ جو ہے وہ تمام مسلمان کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. ان کو حج بھی انہوں نے بار بار کرنا ہے، عمرہ بھی بار بار کرنا ہے. تو عمرے کے لیے جو ہے وہ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کو اس کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اس کو پاکیزہ ہو کر اور پورا خوشی اور خشوع کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کی تیاری کرنی ہوتی ہے. اس میں احرام کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی نیت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ اس پروسیس سے گزرا جاتا ہے کہ تلبیہ پڑھنا ہے. تلبیہ پڑھتے ہوئے اصل میں اللہ رب العزت یہ عمرے اور حج کو کرنے والوں کے لیے وہ ایک پروسیس سے گزارنا چاہتے ہیں کہ اس میں سفر بھی ہوتا ہے، سفر میں دھیان رکھنا ہوتا ہے، نیکیاں کرنی ہوتی ہیں، اور انسان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میں نے عمرے کا احرام کر لیا ہے، مجھے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. مجھے نمازیں پڑھنی ہیں، مجھے احرام کرنے کے بعد مجھے طواف بھی کرنا ہے، مجھے سعی بھی کرنی ہے، مجھے جو ہے سعی کے بعد مجھے اپنے بال بھی کٹوانے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی اس سے پہلے نفل پڑھ کے وہ بال بھی کٹوانے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اللہ رب العزت جو ہے وہ اس پروسیس سے اس لیے گزارنا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر صفائی اور ستھرائی پیدا ہو، اس کا اخلاق بہترین ہو، انسانیت کے ساتھ اس کی محبت، اس کی رغبت بہت زیادہ ہو. تو یہ جو عمرہ ہے یہ انسان کو اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے. تو جب ہم ادھر عمرے پر آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ سارے مسلمان ایک امت کے جس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، تو اسپیشل کیا ہے کعبہ کی؟ اسپیشل کیا ہے کعبہ کیوں اسپیشل ہے سب مسلمانوں کے لیے؟ جی، کعبۃ اللہ رب العزت نے جب کعبۃ اللہ بنانا تھا تو وہاں پر جو ہے اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنا تھا تاکہ دنیا میں کہیں بھی انسان ہوں وہ اس طرف اپنا منہ کر کے اللہ کو یاد کریں کہ اللہ کا گھر ہے. ایک نشانی اللہ نے بنا دی. بیت اللہ بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے وہاں پر پانی تھا چاروں طرف. پانی کے بعد ایک بلبلہ اٹھا، اور اس بلبلے کے بعد وہ ایک ٹیلا نما جو ہے وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی بن گئی، اور وہ نشانی ہو گئی. وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر ہوگی. تو بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کی. اور بیت اللہ جب اللہ تبارک تعالیٰ جب بیت اللہ بن گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ گھر تو بن گیا، یہاں آئے گا کون؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے ابراہیم مقام ابراہیم کو اپنی نماز والی جگہ بنا لو. تمہارا کام ہے، تم نے آواز دے دی، اب میرا کام ہے لوگوں کو بھیجنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ چند لوگوں سے آج اربھا لوگ جو ہے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں.
اور آپ یہ ایک نشانی بنائی اللہ رب العزت نے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں ان کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ ہم نے ایک تحریک دی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اس کے گھر کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنا. اب آپ دیکھیں سیٹلائٹ سے آپ دیکھیں تو بیت اللہ جو ہے وہ دنیا کے سینٹر کے اندر ہے. کیوں بنا دیا اللہ رب العزت نے دنیا کے سینٹر میں؟ یہ گجرانوالا میں بھی ہو سکتا تھا, یہ کھاریاں میں بھی ہو سکتا تھا, یہ لاہور میں بھی ہو سکتا تھا. نہیں, اللہ رب العزت نے اپنی زمین کو وہ حصہ چنا جو کہ بالکل سینٹر تھا, اور اس سینٹر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا گھر تعمیر کروا دیا. تو کافی مطلب نبی گزرے اور صحابہ کو کسی نبی اور صحابہ کی قبر ہے کعبے کے آلے دوالے؟ جی دیکھیں 1,24,000 پیغمبر اور 1,24,000 جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ رہے ہیں. تو حتیم کے اندر جو میں نے اسٹڈی کی ہے, حتیم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں بتائی گئی ہیں. تو جب اسلام میں آتا ہے تو کافی دفعہ پہاڑ کا مطلب ذکر ہوتا ہے قرآن میں بھی, تو پہاڑ کا کیا مطلب اسپیشل کنیکشن ہے اسلام کے ساتھ اگر آپ مکہ سے چلیں؟ جی دیکھیں, یہ پہاڑی علاقہ تھا. یہ مکہ مکرمہ میں چاروں طرف جو ہے وہ پہاڑ کے بڑے بڑے کنکریٹ والے اور اینٹ پتھر کے پہاڑ جو ہیں وہ یہاں پر گرمی بہت شدید پڑتی ہے نا, اس لیے یہاں پر جو ہے نا وہ شدید گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ کالے پہاڑ اور یہاں پتھر ہی پتھر جو ہے نا وہ, کیونکہ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ایک ایسی مشکل جگہ جو ہے وہ چنی, اور ایسی مشکل جگہ کے لوگوں کو چنا کہ وہاں پر جو ہے وہ بے شمار نبی آئے, انہوں نے تعلیمات دیں, اور وہ پہاڑوں میں غاروں میں جا کے دین کی تبلیغ ہوتی رہی. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ میں جبل نور جو ہے وہ یعنی جبل نور ہے, پھر جبل ثور ہے, جبل احد ہے. یہ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو, اور ان پہاڑوں کے یہ نام ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ بڑے مشہور واقعات جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں, جیسے کہ جبل ابو قبیس بیت اللہ کے سامنے یہ پہاڑ جو ہے, یہاں پر جب طوفان نوح کے دور میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حجر اسود کو فرشتوں کے ذریعے اٹھوا کر تو اس کو پہاڑ پہ سیف کروا دیا تھا. پہاڑ پہ رکھا گیا نا, پہاڑ نے سے ہی کام لیا. پھر اس کے بعد جو ہے جبل ثور, جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے 3 دن 3 راتیں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل ثور پہاڑ میں گزاری. بڑا مشہور واقعہ ہے وہ. اور اس کے بعد جبل نور, جو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جبل نور یعنی غار حرا پر جا کر, پہاڑی ہے نا یہ, وہاں پر جا کے عبادت کیا کرتے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی اور جو بھی عبادت گزار لوگ ہیں سب سے زیادہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویرانے, ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی کا بھی دخل نہ ہو, اور وہاں پر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے ساتھ توجہ سے جو ہے اس کی اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے. جبل نور جہاں پر جو ہے وہ پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ آیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی جبل نور کے اوپر. جبل احد آپ دیکھ لیں کہ جبل احد جو ہے یعنی پہاڑ احد جو ہے 7.5 کلومیٹر لمبا اور 3.5 کلومیٹر چوڑا ہے. یہاں پر جو ہے یہ اگر آپ سیٹلائٹ سے دیکھیں اس پہاڑ کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آئے گا سیٹلائٹ سے. پہاڑ یعنی یہ وہ پہاڑ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم جبل احد سے محبت کرتے ہیں. جبل احد جو ہے یہ پہاڑ جنت کے دروازے پر ہوگا, اور اسی کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جبل عیر جو کہ دوزخ کے جو ہے وہ دروازے پر ہوگا. تو پہاڑوں کے سلسلے میں یہ چیزیں بڑی مشہور ہیں, یہاں پر بڑے واقعات ہوئے ہیں, اور ان واقعات سے ہمیں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں.
یہ تو ہمارا آخری پرسن کہ اگر ہمارے کوئی ویوز آنا چاہتے تو آپ کوئی مطلب ادھر کون سی زیارتیں ہیں مکہ میں؟ جی دیکھیں، مکہ مکرمہ میں جو ہے سب سے پہلے عرفات کا میدان، ٹھیک، یعنی یہاں سے زیارتیں کروانے کے لیے اس طرح ہوتی ہیں، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، سب سے پہلے بیت اللہ، جہاں پہ جو ہے وہ طواف کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر چیز ہو سکتی ہے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، اور جو ہے وہ کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن طواف نہیں کیا جا سکتا۔ تو طواف صرف بیت اللہ میں ہی ہے۔ اور بیت اللہ کے اندر حتیم کے علاوہ جو ہے میزاب رحمت کا پرنالہ، اس کے بعد جو ہے حجر اسود، زمزم کا کنواں، اور اس مطاف کے اندر جو ہے وہ 70 انبیاءوں کی جو ہے نا وہ قبریں بتائی گئی ہیں، وہ ہیں، وہ دیکھیں آپ آ کر، یعنی وہ اس کی صرف آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس پورے مطاف کے اندر کسی بھی جگہ پر جو ہے یہ قبریں ہیں جس کا کسی کو نہیں پتہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے صفا مروہ ہے، اس کی ہسٹری ہے کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما جب صفا سے مروہ کی طرف دوڑی ہیں اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑی ہیں، تو اس بھاگنے دوڑنے میں اللہ نے اس کو سنت بنا دیا، وہ جگہیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ مکان جہاں پر تھا، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے جو ہے وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما کے مکان سے ہی جو ہے وہ آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اللہ رب العزت کی دعوت پر۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی بیک سائڈ پر وہ پہاڑ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی وہیں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، جہاں پہ آپ پیدا ہوئے، وہ جگہ کی بھی نشانی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اور بیت اللہ میں جو ہے وہ جگہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا، یہ بھی زیارت ہی ہے، تو نماز کا طریقہ سکھایا تھا۔ اور پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیت اللہ کے قریب کھیلتے کھیلتے سو گئے، تو جب دھوپ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بیت اللہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکا ہوا ہے اور سایہ ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان، اب تو وہاں بلڈنگز تعمیر ہو گئی ہیں، تو جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھا کرتے تھے، یہ بھی ایک زیارت ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یعنی بیت اللہ کے اندر ہی جو ہے وہ حجر اسود جو ہے، حجر اسود کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں پہ حجر اسود جو ہے نصب ہوا ہے، اس کی بھی ہسٹری ہے کہ وہ 4 قبیلوں میں جب جھگڑا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس جھگڑے کو ختم کروایا اور حجر اسود کو کیسے حجر اسود والی جگہ پہ فکس کر دیا۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اور دیکھیں ایک دور ایسا تھا کہ یہ بیت اللہ کے جب طواف کیا جاتا تھا تو چاروں طرف پہاڑوں سے جب پانی نیچے آ جاتا تھا بیت اللہ کے اندر، تو اس دور میں لوگ سوئم میں کر کے جو ہے یعنی تیر کر جو ہے وہ 7 چکر لگایا کرتے تھے، صحیح کے جو ہے وہ تیر کر جو ہے وہ 7 چکر لگایا کرتے تھے۔ لیکن اب یعنی اللہ پاک نے اتنا آسان کر دیا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہترین ہو چکی ہیں، آپ آرام سے وہ کریں۔ تو یہ اس دور کی میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں کہ جس دور میں جو ہے وہ مکہ کے ارد گرد جو ہے وہ پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عرفات کا میدان ہے، عرفات کے میدان میں جبل رحمہ ہے، وہیں پر مینا کا مقام ہے جہاں پہ حجاج کرام 3 دن اور 3 راتیں گزارتے ہیں۔ وہیں پر ہی مزدلفہ ہے جہاں پر ایک رات جو ہے وہ کھلے آسمان کے تلے جو ہے وہ حجاج جو ہے وہ گزارتے ہیں وہ رات نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسی طرح کھلے آسمان تلے جو ہے وہ اپنی جو رات تھی وہ اس طرح گزاری تھی، عبادت بھی کی تھی، آپ سوئے بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے مزدلفہ کے علاوہ مقام
میں آپ کو بیت اللہ میں مقام ابراہیم بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جس پتھر پہ، جو پتھر آپ کو لے کر جو ہے وہ لفٹ کر کے تو وہ آپ تعمیر کیا کرتے تھے، وہ پتھر میں آپ کے پاؤں محفوظ ہیں، اور وہ پتھر بھی وہاں مقام ابراہیم پر ہے۔ میں اب آپ سے عرفات کے میدان کی بات کر رہا تھا، تو وہاں پر جو ہے یعنی عرفات کے میدان میں ہی جبل رحمہ، جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں ساری چیزیں یعنی انسانیت کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ سکھا دی گئی تھیں، اور وہ آخری خطبہ تھا، وہ بھی جبل رحمہ پہ آپ نے وہ خطبہ دیا تھا، جہاں پر مسجد نمرہ میں حج کا جو خطبہ ہے وہ مسجد نمرہ سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور وہیں پہ سارے مسلمان جو ہیں عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جگہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے اللہ کے حکم سے، وہ جگہ بھی محفوظ ہے، اس کی نشانی محفوظ ہے۔ تو آپ لوگ آئیں، یہ ان جگہوں کو دیکھیں، اپنا ایمان تازہ کریں، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا ہماری جو مشکات ہے، جو میرا رئیسر ہے، وہ یعنی یہ کام کرنا چاہتی ہے، اور یہ میری پوری ٹیم جو ہے وہ اس لگن میں لگی ہوئی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی نوجوان نسل آئے، ہمارے یعنی لوگ، ہمارے پاکستانی، ہمارے مسلمان لوگ جتنے بھی آئے، وہ یہاں پر آ کر وہ چیزیں سیکھ کر جائیں جس سے کہ ایک مسلمان میں اچھی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا